کتابوں میں پڑھا کرتے تھے آج ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کے آ گئی ہے۔ آج پاکستان کا وجود تار تار ہے۔ آج صرف پاکستان کا جسم تار تار نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کا جسم تار تار ہے۔ آج صرف پاکستان میں ماتم نہیں ہو رہا بلکہ آج مراکش سے لے کر افریقہ تک ہر ملک میں ماتم ہو رہا ہے۔ آج اسلامیان عالم کا کوئی گھرانہ نہیں جس میں سے سسکیوں آہوں اور کراہوں کی آواز نہ آ رہی ہو۔ ان سسکیوں کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، ان آہوں کو محسوس کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہے، اور اس چیزوں پکار کے سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے۔ وگرنہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے آج رونے اور پیٹنے کی صدا نہیں آ رہی، اس لیے کہ آج پاکستان پہ چوٹ نہیں آئی ہے، آج پورے اسلام پہ چوٹ آ گئی ہے۔ ہم کل تک اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے، ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، ممبروں پہ محراب تمہیں آوازیں دیتے رہے، مسجدیں تمہیں بلاتی رہی، اللہ کے گھر تمہیں پکارتے رہے، قرآن تمہیں بلاتا رہا، رسول اللہ کا فرمان تمہیں ٹوکتا رہا، لیکن تم نے ہر چیز کو پائمال کر دیا اور آج تم خود پائمال ہو کر رہ گئے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ آج کیا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم ہم 3 دن سے یہی سوچ رہے ہیں، اللہ یہ کیا بن گیا ہے، لیکن آسمان سے یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ ہم نے نہیں بنایا، تم نے میری تقدیر کو بھٹکایا۔ ما ظلمناہم ولکن قالوا انفسہم یظلمون۔ قرآن ہے، ہم نے کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی، لوگ خود ہمارے غضب کو دعوت دیتے، ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا، لوگ خود ہمارے ظلم کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ہم اپنی عذاب کو ان سے ٹالتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کو آوازیں دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں نازل نہیں۔ اور دوستوں ہم نے کیا کیا ہے، آج ہماری اٹھی ہوئی گردنیں جھک گئی ہیں، آج ہمارے تنے ہوئے سینے سمٹ کر رہ گئے، آج ہماری آواز کجلا گئی ہے، آج ہماری روحیں مرجھا گئی ہیں، آج ہمارے دل بیٹھ گئے، آج ہمارے اعصاب ٹوٹ گئے، آج ہمارے جسم چھلنی ہو گئے، آج ہمارا دل زخمی ہے، آج ہمارا جگر تار تار ہے۔ آج یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آج ڈھاکہ کی مسجد بیت المکرم ہمارے پاس نہیں رہی، آج ہم اس لیے اپنی آنکھوں کے سامنے جالے محسوس کرتے ہیں کہ آج چٹاگان کی ایشیا میں سب سے بڑی عیدگاہ ہم سے چھن گئی ہے، آج معصوم بچے کٹ رہے ہیں، آج
بیواؤں کے نعرے زمین کی فضاؤں کو چیر رہے ہیں. آج کتنے مظلوم اور معصوم لوگوں کے گھر جل رہے ہیں. آج کتنے جوان، خوبصورت جوان اور رانا جوان آج موت کے ہاتھوں میں بس اور بے بس ہو گئے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا. اگر ہم نے آج یہ سوچا ہوتا تو آج ہم کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ تو اگر سوختہ ساما ہے، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. آج اگر میرا گھر جل رہا ہے تو اس گھر کو آگ میں نے خود لگائی ہے. آج یہ پریزیڈنٹ کی تقریر نہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے سکے، برگلا سکے، ان کے ذہنوں میں پردے ڈال سکے. اس کو کیا پتا ہے کہ آج صرف مشرقی پاکستان کے مسلمان نہیں کٹے، ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمان بھی بے آبرو ہو کر رہ گئے. اور کون ہے جو ان 100 کروڑ مسلمانوں کے لیے یہ کہے کہ ہندو منڈو دیکھو ان پہ تمہاری نگہ گفتاخ نہ اٹھے، ہم زندہ. آج کون ہے جو ہندو گھنڈوں کے بڑھتے ہوئے آنسو کو روک سکے؟ آج ہم نہیں جانتے کہ آج کیا ہوا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ آج کیا بیتا ہے. اسی لیے تمہاری آواز میں کوئی لرزش نہ تھی، اسی لیے تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہ تھا، اسی لیے تم بڑے سنتنے سے بول رہے تھے اور اس کو اپنی شجاعت کی اور اپنی بہادری سمجھتے تھے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ آج مکہ اور مدینہ کے گھر گھر میں موسم بقا ہے. تمہیں کیا پتا ہے کہ بیت المقدس آج لٹا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ آج فاروق اعظم کی روح کتنی بے چین ہے؟ وہ فاروق جس نے آتش پرستوں کے وجود کو مٹا دیا تھا، اس آتش پرستوں کا ایک کمانڈر مانک شاہ آج مسلمانوں کی لاشوں پہ کہتے لگا رہا ہے. آج تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم پہ کیا بیتی ہے؟ خدا کی قسم ہم یہ چاہتے تھے کہ آج ہم زندہ نہ ہوتے اور ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. کاش آج سے پہلے ہم مل چکے ہوتے. اور تم اتنے بدبخت ہو، تم اتنے سنگ دل ہو، تمہارا دل اس قدر پتھر ہو چکا ہے کہ تمہیں پتا نہیں کہ آج اسلام پہ کیا بیت گئی ہے. تم تب سے مت نہیں ہوتے. آج تمہاری سنگ دلی نے مسلمانوں کو ڈبویا، اسلام کو ڈبویا. جاؤ مجھے پھانسی پہ لٹکا دو. شرابیوں نے ڈبویا، زانیوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے. کیا ہے؟ ہم اس زندگی سے موت کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں. اس زندگی سے موت دار درجہ اچھا ہے. کاش ہم زندگی سے پہلے مر چکے ہوتے. آج ہمارے جسم مٹی کے نیچے دب چکے ہوتے تاکہ ہم اپنی معصوم بہنوں کی سفتیاں نہ سن سکتے. آج تم نے یہ ظلم ڈھایا اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی. پھر تم قوم کو ورگلاتے ہو، پھر قوم کو دھوکہ دیتے ہو، پھر کہتے ہو ایک محاذ سے شکست ہو گئی تو کیا ہوا. اور ظالم، ایک محاذ سے شکست نہیں ہوئی، تم نے اسلام کے جگر کو کاٹ کے ہندوؤں کو دے دیا ہے.
تو ہم کہتے ہیں ایک محاذ سے شکست ہو گئی ہے، ہم نے اس قوم سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ پھر اس قوم سے چنتے رہنے کا تم عزم کیے ہوئے ہو، جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کیا ستم ڈھایا ہے، ہم نے کیا ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم کبھی ہم نہیں بھول سکتے، ہماری نسلیں اس ظلم کو نہیں بھول سکتی۔ ہم اس دعووں کو اپنے معصوم بچوں کے سینوں میں پرورش کر کے جائیں گے کہ اس طرح تم نے ہمیں داغ لگایا تھا، اس طرح تم نے ہمیں چرکے لگائے تھے، آج تم نے محمد عربی علیہ السلام کی امت کو اور بھی کے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان امت، اس کی آبرو، اس کا آنچل بچھوا ہے، تم کہتے ہو وہ لوگ غلط سوچتے ہیں جو کہتے ہیں بنگالیوں کا وطن گیا، بنگالیوں کا وطن نہیں گیا، محمد کی الاٹمنٹ پہ چھاپا مارا گیا ہے، محمد کے دیش پہ ڈاکہ پڑا ہے، چٹاگان کی سرزمین، مجھے خدا کی قسم تو مجھے اتنی ہی پیاری ہے جتنا لاہور اور کوئی پیارا ہے، ہم قسم ان واقعات کو فراموش نہیں کرتے، ہمارے جسم خالی ہو چکے ہیں، ہمارے دل کچھ ہیں، ہماری آنکھیں سے دور ہو گئی ہیں، آج ہمیں پھر وہ لگایا جاتا ہے، آج بیت المکرم کی مسجد کعبے میں سوال کر رہی ہوگی کہ میری ماں آج مجھے تیرے رکھوالے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج ہم پہ جو بیتی ہے نہ آسمان اس کو جان سکتا ہے، نہ زمین اس کو محسوس کر سکتی ہے۔ آج کس کو پتا ہے کہ آج ہمارے دل پہ کیا بیت گئی ہے؟ آج کس کو پتا ہے کہ آج ہماری روحوں پہ کیا بیت گئی ہے؟ خدا کی قسم، میرا ایک بچہ ہے صرف، اگر وہ مر جاتا کٹ جاتا مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا۔ آج ہم کیوں زندہ ہیں؟ آج کی زندگی سے پہلے ہم مر گئے ہوتے۔ دوستو، آج میں تمہیں رونے سے نہیں روکتا، خوب زور سے رو، تمہارے گناہ مٹ جائے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی سیاہی، تمہارے بدعمالیوں کی تاریکی نے اس امت میں کس عذاب کا مشکل کیا ہے؟ آج رو، پوری قوم مل کر روئے، شاید اس سے ہمارے گناہ دھل جائے۔ آج ہمیں معلوم نہیں، اور خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کہ ہم سے کیا گزری۔ پچھلے برس کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا ایک فلسطینی یہ کہہ رہا تھا، کعبے میں بیٹھا ہوا ایک فلسطینی جس کا وطن چھن چکا، جس کی دولت لٹ چکی، جس کی ماں اور بہن کی آبرو کٹ چکی تھی، وہ کعبے میں بیٹھا ہوا پاکستان کے لیے دعا مانگ رہا تھا، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی مدد فرما۔ اور میں نے اس سے پوچھا، فلسطینی، اور تیرا اپنا گھر لٹ چکا ہے، تو اس کے لیے دعا نہیں مانگتا، پاکستان کے لیے کیا مانگتا ہے؟ اور جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ آج تم ان کو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا تھا مجھے اپنے گھر کی فکر نہیں، پاکستان زندہ ہے تو بیت المقدس واپس آ جائے گا۔ آج بدلاؤ، آج بدلاؤ، آج بدلاؤ کہ ہم فلسطینیوں کو کیا جواب
دیں. آج بتلاؤ کہ ہم ان کو کیا کہیں. اور تم نے جو فکر اٹھایا ہم تمہیں پکارتے رہے, ہم تمہیں آوازیں دیتے رہے, ہم تمہیں بلاتے رہے. ہم نے کہا قوم کو مسلمان بناؤ, ان کو طوائفوں کے چکر میں ان کو مت ڈالو, اور ان کو شراب کا چسکا مت دو, ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھماؤ, ان کے ہاتھ, ان کی انگلیاں بربت پہ چلنے کے لیے نہیں, رائفلوں کے ٹیاگر پہ چلنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اور ظالموں, تم نے کیا کیا؟ تم عین النجام میں, جن نجام میں دشمن ہماری سرحدوں پہ دستک دے رہا تھا, اور ادھر رمضان مبارک کے مہینے میں ڈیرے ڈال دیے تھے, تم نے عین النجام میں موسیقی اور رقص کی محفلیں بنا کی, اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ویسے ہی ہو گیا. ما ظلمناہم لیکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم نے تو کبھی کسی بستی کو نہیں ستایا, یہ خود ہمارے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ہم نے کبھی کسی پہ تباہی مسلط نہیں کی. آج کیا ہو گیا ہے, آج کیا بیت گیا ہے, آج کیا گزر گیا ہے. خدا کی قسم قیامت آ چکی ہے. تم کو میں نے آج سے پہلے کہا تھا, تم گواہ ہو, اور میں نے کہا تھا مومنو تم پہ عذاب آ چکا ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تم کو میں نے کہا تھا اس سے بڑا عذاب کیا کہ دور سے پورے عالم اسلام پہ مسلط کر دی گئی ہے. اجمیوں پہ اندرا گاندھی اور عربیوں پہ گول رمائے. قسم اٹھاؤ کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا. اور ہماری آواز کون سنتا ہے؟ اور ہم نے رمضان کو رو رو کے تمہیں کہا, اور اس قوم کو نور جہاں کی ضرورت نہیں, خالد ابن ولید کی ضرورت ہے. اس قوم کو کنجروں کی ضرورت نہیں, طارق ابن زیاد کی ضرورت ہے. اس قوم کو نشیوں کی گڑیوں کی ضرورت نہیں, اس قوم کو عمر ابن العاص اور ابو عبیدہ ابن جراح کی ضرورت ہے. اس قوم کو میراثیوں کی ضرورت نہیں, محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی کی ضرورت ہے. اور تم نے کیا ظلم کیا ہے, تم نے کیا کچھ ہم سے نہیں کیا. کون ہے جو ہمارے غم کو جانے, کون ہے جو ہمارے درد کو بتائے, کون ہے جو ہمارے احساسات کو سمجھے, کون ہے جو ہماری آواز کو سنے, کون سا کان ہے جس تک ہماری آواز پہنچے. ہم اس بات سے قاصر ہیں کہ تمہارے بہرے کانوں تک اپنی چھوٹی سی ننھی سی چھوٹی سی پست سی آواز پہنچا سکیں. خدا کی قسم اگر ہم میں طاقت ہوتی تو اپنی آواز کو سیسا بنا کر تمہارے کانوں میں پھیلا دیتے, لیکن ہم میں طاقت نہیں.